مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. اس کا مطلب کیا؟ تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی. یہ پیار ہے، یہ سیلفشنس ہے. اگر پیار ہوگا تو آپ کیا کہو گے؟ جو تیری مرضی ہے وہ چھوڑنا ہے چھوڑ دے، ساتھ رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرتی ہو. ہم ایسی عورت سے کر رہے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہوں. وہ آپ سے نہیں بھی کر رہی ہے، آپ کہتے ہو نہیں بھائی. مرد غیرت مند ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے وہاں سے محبت ہوگی پھر اس کا رپلائی میں بڑھا کے کروں گا، پہل میں نہیں کروں گا. تو مرد کا سینہ بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بیگم تھوڑی محبت کرو گی، جواب میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، جان دے دوں گا تمہارے لیے. کرتے بھی غیرت مند مرد ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن اگر ادھر سے نہیں ہے بھائی، ہم کسی کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں. میرے نبی نے فرمایا، عجیب بات حدیث، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے، انسان ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن 2 گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا. سنو اپنے نبی کی امید دیکھو. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا، باقی جو مرضی کرے 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں. کچھ لوگوں کو لگتا ہے میں ان کے بنا رہ نہیں سکتا. نکلو. کہ اگر عورت کو من پسند شخص مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے کام کرنا سیکھ جاتا ہے. ایک گھوڑے اور گدھے میں بحث ہو گئی. گدھا بازد تھا کہ کوا سفید ہوتا ہے، جبکہ گھوڑا سر پیٹ رہا تھا کہ کوا کالا ہوتا ہے. بحث بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے میں بدل گئی. دونوں اپنا جھگڑا لے کر بادشاہ سلامت شیر کے پاس پہنچے. شیر نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ کیا کہ گھوڑے کے سر میں 10 جوتے مارے جائیں اور اسے جیل میں ڈال دیا جائے. گھوڑا یہ سن کر چھٹپٹایا اور روتے ہوئے بولا، علی جا یہ تو ظلم ہے، حق پر بھی میں اور سزا بھی مجھے دی جا رہی ہے. شیر نے کہا کہ تمہیں سزا اس لیے نہیں دی جا رہی کہ تم حق پر نہیں ہو، بلکہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ تمہیں پتہ تھا کہ وہ گدھا ہے. غیر سیاسی پوسٹ، تمہیں پتہ تھا کہ وہ گدھا ہے، تم نے اس کے ساتھ بحث کیوں کی؟ اس لیے آپ بھی حق پر ہوتے ہوئے کبھی بھی گدھوں سے بحث مت کیجیے. مرد جو ہے نا وہ عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اس کو عورت پر اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ پابندی اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اس کو دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ پہ جان بھی دے سکتا ہے لیکن شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مجبور ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے منہ پہ 2-3 تھپڑ ماریں اور ہوش میں آئیں. جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا، جو چھوڑ کے گیا وہ تمہارا اپنا تھا ہی نہیں، تم سمجھ رہے تھے. آپ اسی کو سمجھا سکتے ہیں جو سمجھنا چاہتا ہے. جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے اسے آپ کبھی نہیں سمجھا سکتے. گنتی کے لیے مت رکھیے. آپ کے پاس اسپارٹا میں کیول 300 سینک تھے، 300 سینک اسپارٹا میں تھے، 20,000 سینک کو سلا دیا سب. تو سنکھیا پہ بنے دھیان ہے. 1.25 لاکھ نو ایک لڑاوا تب گوبند سنگھ نام رہا، مطلب زیادہ نہیں 1 کو رہے لیکن 1.25 لاکھ. ہر وہ باپ جو بیٹی کی شادی کے لیے اس کی مرضی نہیں پوچھتا وہ بڑا گنہگار ہے. لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیاہ دیجیے، وہ اس کو شیر بنا دے گی. آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیائیے، وہ اس کو کتا بنا دے گی. شادی وہیں پر ہونی ہوتی ہے جہاں پر لکھی ہوتی ہے، پھر چاہے محبت کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو. ایسا کہنے والوں کے لیے میرا ایک جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا. اب جب تمہاری نیت نکاح کی ہے ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کن کیوں فرمائے گا؟